وقت بہت سی حقیقتوں کو آشکار کرتا ہے جن کو ہم تاریخ کی کتابوں میں شائع کرنے سے گریز کرتے رہتے ہیں، مگر حقیقتیں خود ہی وقت کے ساتھ سامنے آ جاتی ہیں۔ انجیل مقدس میں کہیں حضرت یسوع کا قول پڑھا تھا کہ گناہ خود ہمیں گناہگار تک لے جاتا ہے۔ چاہے تاریخ کے صفحات پر کتنی دھول ڈالی جائے، سچ سامنے آتا ہے۔ قائد اعظم کی موت سے کئی سوال جڑے ہیں جن کو آج تک کبھی کسی نے اٹھانے کی کوشش نہیں کی۔ کیا قائد کی موت طبعی تھی یا ان کو مکمل منصوبہ بندی کے تحت قتل کیا گیا؟ یہ وہ سوال ہیں جن کا جواب آج تک نہیں دیا گیا۔ 1949 میں کرنل الہی بخش نے قائد کے آخری ایام کے نام سے کتاب لکھی۔ کرنل الہی بخش کی کتاب کا دباچہ محترمہ فاطمہ جناح نے لکھا۔ کتاب میں الہی بخش نے قائد کے آخری ایام سے جڑے واقعات پر قلم اٹھایا۔ کتاب میں قائد کے علاج میں ہوئی کوتاہیوں کو پہلی بار آشکار کیا۔ اس میں کئی پردہ نشینوں کے نام آئے۔ احتجاج کے خوف سے لیاقت علی خان نے کتاب پر پابندی لگا دی۔ قائد کے قتل اور اس سے جڑے لوگوں پر پردہ ڈالنے کے لیے سرکار نے قائد کی سرکاری سوانح حیات لکھوانے کا فیصلہ کیا۔ اس کام کے لیے انگریز صحافی ہیکٹر بولیتھو کا انتخاب کیا گیا۔ فاطمہ جناح نے ان سے کسی بھی قسم کا تعاون کرنے سے انکار کیا۔ ہیکٹر صاحب صدارتی الیکشن کے ایام میں ایوب خان کے حق میں مضامین لکھتے رہے۔ 1954 میں ہیکٹر کی کتاب جناح کریٹر آف پاکستان منظر عام پر آئی۔ 1955 میں فاطمہ جناح نے اس کتاب کا بھرپور جواب لکھا جو مائی بردر کے نام سے شائع تو ہوئی، مگر اس پر ریاست مخالف ہونے کا الزام لگا کر پابندی لگا دی گئی۔ یہ کتاب 32 سال بعد 1987 میں دوبارہ چھپی، مگر بہت سا مواد حذف کر دیا گیا تھا۔ قائد کی وفات کی کہانی 11 ستمبر 1948 کی صبح کو شروع ہوتی ہے جب کراچی سے 2 جہاز کوئٹہ آئے۔ قائد کے لیے ان کے خصوصی طیارے وائکنگ میں 2 سیٹوں کو جوڑ کر بستر بنایا گیا۔ جب کرنل الہی بخش نے جہاز میں موجود آکسیجن کے سلنڈرز کو دیکھا تو ان میں آکسیجن بہت کم تھی۔ سوال یہ ہے کہ ایسا کس نے کیا؟ ایک بیمار آدمی جس کے پھیپھڑے کام کرنا چھوڑ چکے ہوں، اس کے لیے آکسیجن کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، مگر کراچی سے بھیجے گئے جہاز میں آکسیجن سلنڈر میں آکسیجن کی مقدار بہت کم کیوں رکھی گئی؟ کرنل الہی بخش کے مطابق کوئٹہ کے ڈاکٹرز نے قائد کے لیے آکسیجن سے بھرے سلنڈرز کا انتظام کیا۔ 2 بجے قائد کا جہاز کوئٹہ سے کراچی آنے کے لیے محوے پرواز ہوا۔ قائد کا جہاز 4:15 پر ماڑی پور کے ہوائی اڈے پر اترا۔ قائد کو فوجی ایمبولینس میں منتقل کیا گیا۔ قافلے کی منزل گورنر جنرل ہاؤس تھا۔ قافلہ روانہ ہوا۔ قائد کے ساتھ ایمبولینس میں فاطمہ جناح اور نرس سسٹر فیلس ڈنہم سوار ہوئیں۔ ڈاکٹر الہی بخش، ڈاکٹر مستری اور کرنل نوولز کیڈلک کار میں سوار ہوئے۔ ضروری سامان ٹرک پر لاد دیا گیا۔ گورنر جنرل ہاؤس ماڑی پور سے 9 میل دور تھا۔ فوجی ایمبولینس نے 4 میل کا فاصلہ طے کیا تھا کہ ایک جھٹکے کے ساتھ بند ہو گئی۔ ڈاکٹر الہی بخش کے بقول انہوں نے ڈرائیور سے پوچھا تو بتایا گیا کہ انجن خراب ہو گیا ہے۔ یہی بات فاطمہ جناح کو بتائی گئی۔ 20 منٹ تک ڈرائیور نے ٹھیک کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ تنگ آ کر فاطمہ جناح نے کرنل نوولز کو دوسری ایمبولینس لینے کے لیے بھیجا۔ ان کے ساتھ ڈاکٹر مشری کو بھی بھیجا گیا۔ یہ قافلہ 1 گھنٹے سے زائد ماڑی پور کے جنگل میں کھڑا رہا۔ دوسری ایمبولینس لانے میں بہت وقت صرف ہوا۔ بقول سردار شوکت حیات کے اس وقت کراچی کے ملٹری اور نیول اسپتالوں میں بہترین ایمبولینسز موجود تھیں، تو قائد کو خراب آرمی ایمبولینس کس نے دی؟ اور جب دوسری ایمبولینس کے لیے بھیجا گیا تو وہ مل نہ سکی۔ یہاں پر ایک اور بات حیران کن ہے۔ قائد نے 29 اگست کو یہ بات کہی کہ وہ کراچی کے گورنر ہاؤس میں ٹھہرنے کی بجائے ملیر میں نواب بہاولپور کی رہائش گاہ پر ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ پھر ان کو گورنر جنرل ہاؤس کون لے گیا؟ گورنر جنرل ہاؤس پہنچ کر قائد کی حالت کا جائزہ لیا گیا۔ وہ گہری نیند میں تھے۔ ملٹری سیکرٹری کرنل نوولز کو ایک نرس کا اہتمام کرنے کا کہا گیا۔ ڈاکٹر الہی بخش نے کراچی کے 2 ڈاکٹرز کو بلانا چاہا، کرنل مظہر حسین شاہ اور کرنل سعید احمد۔ اطلاع دینے پر بھی دونوں نہیں آئے۔ سوال ہے کہ یہ کہاں تھے؟ قائد کے لیے دوسری نرس کا اہتمام نہ ہو سکا۔ حیرت ہے کہ کراچی جیسے بڑے شہر میں نرسوں کا قحط کیسے پڑ گیا۔ 7 بجے شروع کی گئی اس بھاگ دوڑ میں 8:20 ہو گئے۔ قائد کی طبیعت بگڑ رہی تھی۔ اس دوران ان کو دل کی دوا کا انجیکشن لگایا گیا مگر قائد نہ سنبھل سکے۔ قائد کے آخری الفاظ کیا تھے یہ بھی معمہ ہے۔ فاطمہ جناح کے بقول قائد کے آخری الفاظ تھے، فاتی، خدا حافظ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ڈاکٹر الہی بخش کے بقول آخری الفاظ تھے، نہیں میں زندہ نہیں رہوں گا۔ ڈاکٹر ریاض شاہ کے بقول یہ الفاظ تھے، اللہ پاکستان۔ ریاض شاہ کے انکشافات ایوب دور میں سامنے آئے کہ قائد کو بہن کی نہیں وطن کی فکر تھی۔ علالت کے دوران ایک عجیب واقعہ ہوا۔ 7 اگست بروز عید الفطر یہ اعلامیہ جاری ہوا کہ قائد علالت کی وجہ سے یوم آزادی کی تقریب میں شرکت نہیں کریں گے۔ 15 اگست کو قائد کے نام سے جعلی پیغام نشر کیا گیا جس سے کئی افواہوں نے سر اٹھایا۔ افسوس یہ راز کبھی نہ کھل سکے گا کہ قائد اعظم کے ساتھ کیا ہوا۔ قائد کے آخری ایام کی کہانی ان کے ملٹری سیکرٹری مظہر احمد نے لکھی ہے جن کا تعلق پاک بحریہ سے تھا۔ مظہر احمد کچھ عرصے بعد ایک ہیلی کاپٹر حادثے میں اپنی اہلیہ سمیت شہید ہو گئے۔ ایسا ہی ایک حادثہ لیاقت علی خان کے قتل کے تحقیقی کمیشن کے ساتھ ہوا تھا۔ ذیل میں قائد کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ دیکھا جا سکتا ہے۔